واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. معزز حاضرین جمعہ، ذی وقار سامعین، اللہ رب العزت جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کو اس دنیا میں وجود بخشنے والا اور پیدا فرمانے والا ہے، وہی اللہ تعالی ہماری اور آپ کی تمام عبادتوں، بندگیوں، طاعتوں اور نیکیوں کا سزاوار اور مستحق ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ اپنی بندگی کے لیے دی ہے، اور ہماری بندگی کیسی ہو اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے، ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں، درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج و اولاد اور تمام صحابہ کرام پر، جنہوں نے ہمیں بنیادی عقائد ہی نہیں، عبادات کے اعلیٰ طریقے ہی نہیں، معاملات کے بہترین اصول ہی نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کے آداب تک ہمیں سکھلائے اور بتلائے ہیں، اور اس دنیا کی زندگی میں ہمیں کیسے جینا ہے، ہمارے عقائد کے ساتھ ساتھ ہماری عبادتیں کیسی ہو، ہمارے معاملات کیسے ہوں، ہماری روزمرہ کی زندگی کے جو کام ہیں وہ کیسے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سب کچھ سکھلایا اور بتلایا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہم سب کا خالق ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہی ہم سب کا رازق بھی ہے، ہمیں رزق دینے والا اور روزی فراہم کرنے والا بھی وہی ہے۔ ہم اور آپ صرف روزی کے لیے کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کوئی کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، کوئی دکان پر بیٹھ کر کے تجارت کرتا ہے، کوئی کہیں ملازمت کرتا ہے، کوئی اپنے حرفت اور صنعت اور فن کے ذریعے سے کماتا ہے، لیکن ہر شخص کو جو روزی ملتی ہے وہ دینے والا اللہ ہے۔ وہ کیسے؟ آپ غور کریں کہ ہماری جیسی ڈگری رکھنے والا، ہمارے ساتھ ہماری کلاس میں پڑھنے والا، بلکہ زمانے طالب علمی میں ہم سے زیادہ آگے بڑھنے والا، ہم سے اچھے نمبرات لینے والا، یا ہم نے اگر کوئی صنعت و حرفت کی ہے، کوئی فن سیکھا ہے تو فن سیکھنے کے دوران ہم سے اچھا رہنے والا ہمارا ساتھی، یا ہم اگر کسان اور تاجر ہے تو ہم سے زیادہ کھیتیوں کا مالک، یا ہم سے پہلے تجارت کرنے والا اور ہم سے زیادہ سرمایہ لگانے والا، وہ بسا اوقات ہم سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہم نے ایک جیسی ڈگری حاصل کی ہے، ہم دونوں ہی ڈاکٹر ہیں، دو ایک ساتھ پڑھنے والے ڈاکٹروں کو دیکھتے ہیں کہ جب فیلڈ میں آتے ہیں
تو وہ ڈاکٹر جس ڈاکٹر کی ڈگری پہ نمبرات اچھے ہوتے ہیں وہ فیلڈ میں آ کر کے اتنا کامیاب نہیں ہوتا ہے جتنا وہ ڈاکٹر کامیاب ہو جاتا ہے جو اسٹوڈنٹس لائف میں طالب علمانہ زندگی میں اس سے کمتر سمجھا جاتا ہے۔ وہ شخص جس کے پاس کھیتی کم ہوتی ہے اس کی کھیتی زیادہ کامیاب ہوتی ہے اس شخص کے مقابلے میں جس کے پاس کھیتی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ شخص جس نے زیادہ سرمایہ لگا کر تجارت شروع کی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں وہ شخص زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے جو کم سرمایہ سے تجارت شروع کرتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ کوشش تو بندہ کرتا ہے، کوشش تو انسان کرتا ہے، لیکن رزق دینے والا وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی روزی اور رزق فراہم کرنے والا ہے اور طاقت والا مضبوط ہے۔ تو اس کا کام ہے یہ روزی اور رزق دینا، اور روزی اور رزق کی یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کی نہیں لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، بلکہ اس روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ روزی وہ زمین کی تہ میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں کو بھی دیتا ہے، روزی وہ پانی میں تیرنے والے جانداروں کو بھی دیتا ہے، روزی وہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو بھی دیتا ہے، روزی وہ ان جراثیم اور جرثوموں کو بھی دیتا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، روزی وہ بڑے بڑے گراڈیل جانوروں کو بھی دیتا ہے۔ تو روزی سب کو وہ دیتا ہے، روزی ان جانداروں کو بھی ملتی ہے جو سال بھر کا ذخیرہ ہماری اور آپ کی طرح اپنے گودام میں رکھ کر کے جیتے ہیں، اور روزی ان پرندوں کو بھی ملتی ہے جو صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ واپس آتے ہیں، کیونکہ روزی اور رزق کا ذمہ دار یہ اللہ رب العزت ہے، وہ روزی فراہم کرتا ہے۔ ہاں روزی کا ذمہ دار تو وہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو ہم بیٹھ جائیں، ہم محنت نہ کریں، ہم اسباب نہ اختیار کریں، ہم وسائل نہ اختیار کریں، ہم گھر میں پڑے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ پرندہ جس پرندے کو صبح کو خالی پیٹ نکلتا ہے وہ گھر میں بیٹھا نہیں رہتا ہے، پرندہ گھر میں اپنے گھونسلے میں بیٹھا نہیں رہتا ہے کہ روزی تو اس کا رب اسے دے گا، بلکہ وہ کوشش کرنے کے لیے صبح تڑکے نکل پڑتا ہے، تب وہ شام تک جب واپس آتا ہے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو روزی ذمہ دار اللہ ہے، اسباب اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا ہے، بلکہ ہمیں قرآن تو یہ بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ رات دی یہ سکون کے لیے، آرام کے لیے، اور جو دن دیا ہے وہ روزی کمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے، اس کا ایک انعام اور احسان ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے رات اور دن دونوں چیزیں بنائی ہیں۔ رات میں وہ سکون حاصل کرتا ہے، آرام کرتا ہے، دن میں تاکہ تم لوگ رزق کو تلاش کرو، روزی کو تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے رزق کو فضل کہا ہے، اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ بلکہ سورہ جمعہ میں تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، جب جمعہ کی نماز پڑھ چکو، جب اللہ کی عبادت سے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل، اس کی دی ہوئی رزق کو تلاش کرو۔ عبادت کا وقت ختم ہو گیا، ایسا نہیں کہتا ہے اسلام کہ آپ دنیا سے کٹ کر کے راہی بن جائیں، دنیا داری چھوڑ دیں، کمانا کھانا چھوڑ دیں، بیٹھے رہے مسجد میں عبادت میں لگے رہے، کوئی کٹیا بنا لے، کوئی جھوپڑی رکھ لے، دنیا سے علیحدہ ہو جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، جب نماز ختم کر چکو تو رزق کی، روزی کی تلاش میں نکل پڑو، روزی تلاش کرو، محنت کرو، مشقت کرو، روزی کماؤ، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ حکم ہے اللہ رب العزت کا کہ انسان روزی کمائے، بلکہ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ انسان جو اپنی محنت سے کماتا ہے، یہ محنت کی کمائی یہ بہترین کھانا بھی ہے، یہ محنت کی کمائی یہ انبیاء کا طریقہ بھی ہے، اور محنت کی اس کمائی کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بھی کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کماتا ہے، اگر انسان اس مقصد سے محنت کرتا ہے کہ بال بچوں کو پالنا ہے،
خود کو عبادت کے لیے تیار کرنا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے تو اس کا یہ کمانا، کھیت میں ہل چلانا، دکان پر محنت کرنا، اگر اس کے پیچھے اس کی نیک نیتی شامل ہے تو اس پر اس کو ثواب ملتا ہے، یہ اس کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں، جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، بیان فرمایا، راوی حضرت مقدام بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ، کسی شخص نے کبھی بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا۔ اپنے ہاتھ سے کما کر کے جس شخص نے کھایا اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ داؤد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتے تھے۔ وہ بادشاہ تھے، وہ حکمراں تھے، وہ حاکم تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے ہاتھ کی کمائی، وہ زرہ بختر وغیرہ بناتے تھے، جنگی ہتھیار اور آلات بناتے تھے اور اس کے ذریعے سے کما کر کے کھاتے تھے۔ تو یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے محنت کر کے کمایا ہے، ہاتھوں سے محنت کی ہے۔ کسی نے تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، تمام انبیاء نے محنت کی ہے۔ انبیاء جو ہے یہ محنت کرنے سے کوئی بھی پیشہ، کوئی بھی کام، محنت کا کوئی بھی جائز کام، وہ شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں کمتر اور حقیر نہیں ہے، کمتر اور حقیر نہیں ہے، کوئی کام ذلیل نہیں ہے، کسی کام میں رسوائی نہیں ہے اگر انسان محنت سے کماتا اور کھاتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا، جس کی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، کہ آپ نے کہا ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، سب سے پاکیزہ کمائی جو انسان کھاتا ہے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اپنے ہاتھ سے کما کر کے جو شخص کھاتا ہے وہ اس کی سب سے پاکیزہ کمائی ہوتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت سے کمانے اور کھانے کی ترغیب دلاتے ہوئے کہا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ حُزْمَةً، تم میں سے کوئی شخص اپنی پیٹھ پر ایندھن کا، لکڑیوں کا کوئی بوجھ لاد کر کے لاتا ہے، جنگل سے لکڑیاں چن کر کے اور توڑ کر کے سر پہ لاد کر کے، پیٹھ پہ لاد کر کے لاتا ہے، مارکیٹ میں بیچتا ہے اور اس سے بھی روزی کماتا ہے، اس کے لیے خیر لہ، اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، لوگوں سے مانگے تو کوئی شخص اس کو دے گا اور کوئی شخص اس کو نہیں دے گا۔ یہاں تک کہ مزدوری کرنا، کسی کے کھیت میں کام کرنا، کہیں پر ہل چلانا، کہیں پر پانی نکالنا، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے ایک مکہ کی ایک عورت کے لیے باقاعدہ کنویں سے پانی بھر کے لاتے تھے، ہر ڈول پر ایک کھجور ملتی تھی، مزدوری کی ہے۔ ہمارے صحابہ کرام نے محنت سے کمایا ہے، ہمارے اسلاف نے، تو محنت کرنا اور محنت کر کے کمانا یہ شریعت کو مطلوب ہے، اور کوئی بھی کام یہ شریعت کی نظر میں کمتر اور حقیر نہیں ہے، خواہ ہل چلائے، خواہ کدال گوڑے، خواہ کسی کی ملازمت کر لے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ہر محنت کرنے والا وہ صحیح محنت کرنے والا ہو۔ آدمی کہہ سکتا ہے کہ چوری کرنے والا بھی محنت کرتا ہے، یہ فلم ایکٹریس بھی محنت کرتے ہیں، محنت تو سب کرتے ہیں، لیکن شریعت نے حلال و حرام کا دائرہ رکھا ہے، جائز طریقہ اختیار کرتے ہوئے محنت کرنا یہ مطلوب ہے۔ کسی برے کام کے لیے کوئی محنت کرے اور اس سے کوئی کمائی حاصل کرے تو شریعت کی نظر میں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ حلال طریقہ اختیار کیا جائے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبیوں کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولوں پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ، پاکیزہ اور پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ پھر اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا، کہ اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت اور بندگی کرنا چاہتے ہو۔ پھر عام انسانوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو زمین میں حلال اور پاکیزہ رزق ہے وہ کھاؤ، ناجائز نہیں۔ ناجائز کے لیے محنت کرنا، حرام کے لیے محنت کرنا، ناپاک چیزوں کے لیے محنت کرنا، کوئی شراب کا ٹھیکہ اگر چلاتا ہے اس کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے،
تو ایسا نہیں ہے کہ جائز طریقہ ہو، جائز راستہ ہو، حلال راستہ ہو، اس کے لیے جب بندہ محنت کرے گا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ محنت کر رہا ہے، اس کی محنت مقبول ہے، طریقہ بھی درست ہونا چاہیے۔ کمائی کا صرف محنت ہی مطلوب نہیں ہے روزی کمانے کے لیے، بلکہ جائز راستے میں اور جائز طریقے پہ انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ دور وہ دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا تھا، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مال کمائیں گے اور مال کماتے ہوئے وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ حلال کما رہے ہیں کہ حرام کما رہے ہیں۔ یہ زمانہ ایسا ہی ہے، انسان زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا چاہتا ہے، حلال راستے سے آئے یا جو ہے حرام راستے سے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیسہ ملنا چاہیے، روپے آنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ کمائی ہونی چاہیے، انسان کے مال میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ تو انسان دیکھتا اور سوچتا ہے، یہ نہیں دیکھتا، یہ نہیں سوچتا کہ جو کمائی وہ کر رہا ہے، جو مال اس کے پاس آ رہا ہے، جو روپیہ وہ جمع کرتا جا رہا ہے، وہ حرام طریقے سے آ رہا ہے یا حلال طریقے سے آ رہا ہے۔ حالانکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ ابن آدم کا، انسان کا قدم اس کے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹے گا، رب کی بارگاہ میں جب انسان کی پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے جب ہمیں اور آپ کو کھڑا کیا جائے گا، ہم اور آپ جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے لے وہاں سے ہم ہٹ نہیں سکیں گے۔ ان میں سے ایک سوال کیا ہوگا؟ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَ۔ اور ایک سوال مال کے بارے میں ہوگا اس میں سے، اور مال کے بارے میں دو طرح کا سوال ہوگا، انسان نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے مال کمایا کیسے ہے، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے، اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے مال گوایا کہاں ہے، خرچ کہاں کیا ہے، جائز جگہ میں خرچ کیا ہے یا ناجائز جگہ میں خرچ کیا ہے۔ تو یہ سوال ہوگا، ہر شخص سے ہوگا کہ مال کمایا کیسے ہے، مال کو گوایا کیسے ہے، مال کو خرچ کیسے کیا ہے انسان نے۔ جب تک یہ سوال کا جواب نہیں دے گا بندہ، اپنے رب کی بارگاہ سے وہ ہٹ نہیں سکے گا۔ ایک حدیث جس کے راوی حضرت کعب بن عجرہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مختلف الفاظ کے فرق سے ترمذی میں اور دارمی میں دونوں میں موجود ہے۔ دارمی کے الفاظ ہے کہ انہ لن يدخل الجنۃ لحم نبت من صحت، کہ کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کی پرورش حرام کے مال پر ہوئی ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر ہم اپنی کمائی کرتے ہوئے مال کو لاتے ہوئے اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ مال کہاں سے ہے، مال حرام ذرائع سے انسان کماتا ہے، اس کی بہت ساری قباحتیں ہیں۔ دنیا میں جو قباحتیں ہیں ہی، آخرت میں اس کی سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ ایسا شخص، جس شخص کے جسم پر جو گوشت ہے وہ گوشت حرام کی کمائی سے پروان چڑھا ہے، اس کی پرورش حرام کے مال سے ہوئی ہے، ایسا شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ ترمذی کے الفاظ ہے النار اولا بھی، ایسا شخص جہنم کا زیادہ حقدار ہے کہ ایسا شخص جہنم میں جائے۔ شراح حدیث اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایسا اس وجہ سے کہ جب انسان ناجائز ذریعے سے کماتا ہے مال، تو اس ناجائز اور حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال سے انسان کی جو پرورش ہوتی ہے، جو جسم بنتا ہے، یہ جسم شیطان کے راستے پر چلتا ہے۔ یہ جسم جو ہے، یہ گوشت جو ہے، انسان کو برائی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ ناجائز سے، حرام سے بنا ہوا جسم حرام کی طرف لے جاتا ہے، حلال اور جائز کمائی سے بنا ہوا جسم، پروان چڑھا ہوا جسم، وہ اللہ کے قریب کرتا ہے۔ حرام کی کمائی شیطان کے قریب لے جاتی ہے، اور حلال کی کمائی انسان کو حلال اور جائز کاموں کی طرف لے کر کے آتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن مجید میں ایک جگہ جو فرمایا، اس میں یہ بھی لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس کے بعد فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو۔
اگر انسان حرام کماتا ہے تو گویا کہ وہ شیطان کے پیچھے پہ چلتا ہے، پھر شیطان کی راہ پکڑ لیتا ہے، وہ شیطان کے راستے پر چلنا پڑتا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً شیطان تمہارا کھلا ہوا اور واضح دشمن ہے۔ حرام اور ناجائز کمائی کے بہت سارے طریقے ہیں، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، خیانت کرنا، جھوٹ بول کر کے تجارت کرنا، قسم کھا کر کے کسی کا مال ہڑپ کر لینا، رشوت لینا، سودی لین دین کرنا، بہت سارے طریقے ہیں اور آپ جانتے ہیں۔ ایک اس وقت جو طریقے ہم پہلے سے جانتے ہیں، ایک نیا طریقہ، اور ایسا طریقہ جو بہت سارے لوگ پہلے ہوتا تھا کہ لوگ حرام کی کمائی کرنے والے لوگوں کی نظر میں آ جاتے تھے، اب بندہ حرام کماتا بھی ہے اور لوگوں کی نظروں میں بھی نہیں آتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ جوا ہے۔ جوا کے جدید طریقے، نئے طریقے۔ پہلے لوگ جوا کھیلتے تھے، تاش پتے محفلیں لگتی تھی، کہیں پر روپے کھیلتے تھے، وہاں 4-6 لوگ جمع ہوتے تھے، کہیں کسی جنگل میں، کسی کھیت میں، کسی بیابان میں، کسی مکان کے پیچھے چھپ کر کے لوگ جوا کھیلتے تھے۔ ریس کورس لگتی تھی، گھوڑ دوڑ ہوتی تھی، وہاں پیسے لگتے تھے، لوگوں کو جانا پڑتا تھا، لوگ نظروں میں آ جاتے تھے کہ یہ جوا کھیل رہا ہے، یہ تاش کھیل رہا ہے، یہ شطرنج کھیل رہا ہے، یہ شخص جو ہے فلاں جگہ جا کر کے کھیتوں میں بیٹھ کر کے چپکے چپکے جوا کھیلتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں وہ شخص آتا تھا اور اس کو لوگ بری نظر سے دیکھتے تھے، شریف لوگوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا تھا۔ زمانے نے ترقی کی، زمانہ جب آگے بڑھا، آج کا دور آیا جو بہت ساری برائیاں آئیں، اس میں سے جوئے کے جدید طریقے آ گئے۔ موبائل پر بے شمار طریقے، کبھی ڈریم 11 کے نام سے، کبھی ٹیم 11 کے نام سے، کبھی سرکل 11 کے نام سے، کبھی سیزن 11 کے نام سے، کبھی فین فائٹ کے نام سے، کتنے سارے ایپس ہیں، کتنی ساری کمپنیاں ہیں جو صرف جوا کی انڈسٹری چلا رہی ہیں۔ اور وہ لوگ جو ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، فلمی ایکٹر، کھیل کی دنیا کے بڑے کھلاڑی، وہ لوگ 2 ہی کام کرتے ہیں، یا تو نشہ آور چیزوں کا پرچار کرتے ہیں یا پھر جوا کی کمپنیوں کے پرچار پہ لگے ہوئے۔ ہمارے جوانوں کے یہ آئیڈیل ہیں آج کل، اور اس کی وجہ سے بے شمار نوجوان ہی نہیں، بہت سارے جہاں دیدہ لوگ بھی کمائی کا یہ آسان طریقہ پا گئے کہ 25 روپیہ، 50 روپیہ، 100 روپیہ، 200 روپیہ لگا کر کے ہم تو کروڑوں جیت جائیں گے، کروڑوں جیت جائیں گے۔ یاد رکھیں یہ سب جوا ہے، یہ سب جوا ہی ہے۔ جوا کیا ہوتا ہے؟ جوا اگر کسی معاملے میں 2 فریق یا اس سے زیادہ ہو، 2 فریق ہو یا اس سے زیادہ ہو، 2 پارٹیاں ہو یا اس سے زیادہ پارٹیاں ہو، سب داؤ لگائیں، پیسہ لگائیں، شرط لگائیں کسی غیر یقینی امر پر، جس میں کنفرم نہ ہو کہ جیتیں گے یا ہاریں گے، غیر یقینی امر ہو، اور پھر اس کے بدلے میں جو مال حاصل ہو، خواہ جتنا لگایا ہے اتنا یا اس سے کم یا اس سے زیادہ یا بالکل حاصل نہ ہو، وہ کسی عوض کے بدلے میں نہ ہو، وہ چیز گیمبلنگ اور جوا ہے۔ کم سے کم 2 آدمی ہوں گے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، سب داؤ لگائیں گے، سب پیسہ لگائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جس کام کے لیے پیسہ لگائیں گے وہ چیز غیر یقینی ہو، کنفرم نہ ہو، جیتنا اور ہارنا، ملنا اس میں کنفرم نہیں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو مال جاتا ہے یا آتا ہے وہ کسی عوض کے بدلے میں نہ ہو۔ ہم اگر موبائل لے کر کے آپ سے 10,000 روپیہ لے، جائز ہے، 2 ہی فریق ہے، پیسہ دونوں نے لگایا ہے، لیکن یہاں پر کوئی عوض نہیں ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت میں یہ جوئے کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جو بھی کمپنیاں لانچ ہو، اگر اس طرح سے کرتی ہیں، وہ چاہے وہ آپ سے پرائز کے نام پر کریں، حالانکہ پرائز میں انسان کو پیسہ نہیں لگانا پڑتا ہے۔ ہم کو جب کوئی انعام اسکول میں ملتا ہے تو کیا ہم پیسہ دے کر کے انعام لیتے ہیں؟ ممبر شپ کے نام پر ہو، انٹرنس فیس کے نام پر ہو، کسی بھی نام پر یہ کمپنیاں اور یہ ایپس آپ سے اگر پیسہ لیتی ہیں تو یہ جوا ہے، اور جوا حرام ہے۔ میں نے شروع میں سورہ مائدہ کی جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یقیناً شراب، جوا، بتوں کے آستانے اور فال کے تیر کیا ہے؟ رجسن، گندگی ہے۔ دوسری چیز من عمل الشیطان، شیطان کا کام ہے۔ تیسرا حکم، اس سے دور رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ 4 چیزیں،
پہلی بات تو یہ غور کریں کہ یہاں پر جوا کو ذکر کس کے ساتھ کیا گیا ہے؟ شراب کے ساتھ اور بتوں کے ساتھ. جوا کا ذکر آیا ہے شراب اور بتوں کے ساتھ، اور حکم سب کا ایک لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ رجس ہے، گندگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں، جس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کھیلا جانے والا ایک جوا اور ایک کھیل، اس کے بارے میں کہا من لعب بالنردشیر فکأنما صبغ یدہ فی لحم خنزیر ودم. جس شخص نے نردشیر کھیلا، نردشیر چوسر ٹائپ کا ایک جوا ہوتا تھا، اس میں بھی پارٹیاں ہوتی تھیں، تو کہا جس شخص نے نردشیر کا کھیل کھیلا تو گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے گوشت اور خون سے لت پت کر لیا. خنزیر کے گوشت، گندگی کس طرح کی گندگی ہے؟ جیسے خنزیر گندا ہوتا ہے ویسے ہی جوا کھیلنا گندگی ہے. جس طرح سے خنزیر کا گوشت گندا ہے ہمارے لیے، جس طرح سے خنزیر کا خون گندا ہے ہمارے لیے، ویسے ہی جوا کھیلنا بھی ہمارے لیے گندگی ہے. لیکن ہم خنزیر کے قریب نہیں جاتے، ہم اس کے گوشت اور اس کے خون کے قریب نہیں جاتے، لیکن ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان جو ہے جوئے میں بکثرت پڑے ہوئے ہیں. وہ جوا کھیل رہے ہیں تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کہا رجسن، گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کا کام ہے. انسان کا بھی کام نہیں کیا جائے، مسلمان کا کام ہو. کہا شیطان کا کام ہے جوا کھیلنا، یہ شیطانی کام ہے اگر کوئی جوا کھیلتا ہے. کہا فاجتنبوہ، لہذا تم اس سے دور رہو، اس کے قریب نہ جاؤ، یہ حرام ہے. پھر کہا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. گویا کہ جو شخص جوا کھیلتا ہے وہ کامیاب نہیں ہے، گرچہ وہ سمجھے کہ میں نے 1,00,000 2,00,000 1,000 10,000 100 500 جیت لیے، کامیاب ہے. نہیں، قرآن کہتا ہے ایسا شخص کامیاب نہیں ہے. وہ کروڑوں جیت کر کے چلا ہے لیکن انجام کے اعتبار سے ایسا شخص کامیاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو صرف یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت ڈال دے، دشمنی ڈال دے، نفرت ڈال دے. کیسے ڈال دے گا وہ؟ فی الخمر والمیسر، شراب اور جوا کے ذریعے سے. آپ دیکھیں کیا شراب اور جوا دشمنیاں نہیں پیدا کرتی؟ یہاں تک کہ وہ کھیل جس کھیل میں ہمارے بچے کنچے جو کھیلتے ہیں، بچہ جب ہارتا ہے تو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے اب اور کھیلنا. وہ کہتا ہے میں گھر جاؤں گا، نہیں کھیلنا ہے. پھر کھیلتا ہے یہاں تک کہ سب ہار جائے، اور پھر اس کے بعد جب نہیں جیت پا تو مارنا شروع کر دیتا ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے. یہ معاملہ یہاں تک جو ہے آپ اگر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں تو مشاہدہ ہوگا کہ جوا کی وجہ سے دشمنیاں ہوتی ہیں. جوا عداوت کو جنم دیتا ہے، جوا دلوں میں نفرت پیدا کر دیتا ہے. عام سا کھیل انسان جب شرط لگا کر کے کھیلتا ہے، جب اس میں پیسے ہارتا ہے، جب روپے لگتے ہیں، تو یہ انسانی طبیعت اور فطرت ہے کہ جو شخص اس کے روپے پر قبضہ کرے گا، اس کے پیسے پر قبضہ کرے گا، اس کے لیے اس کے دل میں بغض، عداوت اور نفرت پیدا ہوگی. یہ دشمنی کبھی کبھی یہاں تک ہو جاتی ہے کہ انسان قتل تک کر دیتا ہے. ایسے واقعات بھی اخبارات میں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جوئے کی وجہ سے انسان کبھی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، کبھی خودکشی کر لیتا ہے. سب کچھ، یہاں تک کہ لوگ اپنی بیویاں تک ہار چکے ہیں. یہ ہندوستان کی تاریخی میں ہے کہ لوگ اپنی بیویاں جوؤں میں ہار کر کے چلے آئے ہیں. تو جوا یہ کہاں تک لے جاتا ہے؟ جوا انسان کو چور بھی بنا دیتا ہے. ایسے بھی واقعات میں نے سنے اور پڑھے ہیں کہ ایک شخص جو ایک اچھی کمپنی میں نوکری کرتا تھا، وہاں پر کیشیئر تھا. جب وہ جوا میں ہار گیا تو اس نے سوچا کہ اس کمپنی کا کیشیئر، میرے پاس پیسے ہیں، میں لے لیتا ہوں، جیت کر کے دے دوں گا. وہ بھی ہار گیا. جب کمپنی کا وہاں سے ہار گیا، جب ایک مرتبہ ہار گیا، پہلی مرتبہ تو ارادہ تھا جیت کر کے دے دوں گا، اب اس کی لت پڑ گئی. کیشیئر تھا یہ، روزانہ وہاں سے نکال کر کے جوا کھیلنے لگا اور ہارنے لگا، اور ایک دن پکڑا گیا اور جیل ہو گئی اس کی. اب ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں. بہت سارے معاملات میں انسان جو ہے اپنے گھر کی جمع پونجی لگا بیٹھتا ہے. کبھی کبھی سامنے والے سے جب ہار جاتا ہے تو کہتا ہے ایسا بطور قرض میں کھیلتا ہوں، مجھے قرض دے دو میں کھیلتا ہوں. اور قرض لے کر کے بھی انسان جب ہار جاتا ہے تو اب یا تو انسان
خودکشی کر لیتا ہے یا پھر سامنے والے کو سوچتا ہے اس کو مار دیتا ہوں، یہ روزانہ میرے پاس اپنے گنڈے بھیجتا ہے، اپنے آدمی بھیجتا ہے، مجھ سے پیسے مانگتا ہے، اس کا قتل کر دوں گا، 2-4 سال جیل کاٹ کر کے پھر واپس آ جاؤں گا۔ تو قتل بھی کر دیتے ہیں جوئے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا۔ کہا ایوقی بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے بغض و عداوت اور نفرت اور دشمنی ڈال دے۔ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور دوسرا کام یہ کہ وہ اللہ کے ذکر سے، دیکھو معمولی کھیل جس میں پیسہ نہ بھی لگے، یہ کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، والی بال ہے، اگر پیسہ لگا کر کے کھیلا جاتا ہے، شرط بند کر کے کھیلی جاتی ہے، بیٹنگ اس میں ہوتی ہے اور سٹے اس میں ہوتے ہیں تو ہے ہی حرام۔ لیکن اگر اس کو یوں نہ بھی لیا جائے، پیسے نہ لگائے جائے، تو یہ جب لت پڑ جاتی ہے تو انسان کو نہ نماز کی پرواہ ہوتی ہے، نہ روزے کی پرواہ ہوتی ہے، نہ رمضان کی پرواہ ہوتی ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے تو صرف کھیل کھیلتا ہے۔ تو کہا وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ جوا، یہ شراب تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے غافل کر دیتی ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم رکنے والے ہو، باز آنے والے ہو؟ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ صحابہ نے کہا انتہینا انتہینا، اے اللہ تعالیٰ ہم باز آ گئے اور ہم رک گئے۔ اور اس آیت کے نزول کے بعد چونکہ اس میں شراب کا بھی ذکر تھا، مدینہ کی گلیوں میں شرابہ، اس سے پہلے شراب حرام نہیں تھی، اچھے اچھے صحابہ کرام شراب پیتے تھے، بلکہ شراب عربوں کے ہاں عام چیز تھی، ہر کوئی پیتا تھا، چند لوگوں کو چھوڑ کر جو طبعاً شریف تھے، اچھے تھے، بقیہ سارے لوگ پیتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں جب اس آیت کا نزول ہوا، مدینہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، حضرت ابو طلحہ انصاری کے گھر جو ہے شراب کی محفل جمی ہوئی تھی۔ مرادی نے اعلان کیا یہ آئے سرائی، ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ یہ سراہیاں، یہ گھڑے پھوڑ دو۔ کہتے ہیں اس طرح سے اس دن مدینہ میں شراب کی سراہیاں اور گھڑے پھوڑے گئے کہ مدینہ کی گلیوں میں پانی کی جگہ شراب بہنے لگی۔ تو وہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے انتہینا کہہ کر کے وہ اس سے رک گئے۔ یہی مطالبہ ہم سے اور آپ سے بھی ہے، یہی مطالبہ ہم سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ڈریم 11، یہ سیزن 11، یہ سرکل 11 یا یہ ٹیم 11 جو ایپس ہیں جن کے ذریعے سے آپ 10 20 50 100 200 لگا کر کے آپ جو ہے کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، اصل میں یہ چیز آتی کیوں ہے؟ کیوں انسان جوا کھیلتا ہے؟ ایک تو اللہ کا خوف نہیں ہوتا، یا تو انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، یا پھر انسان راتوں رات مالدار بننا چاہتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ رزق دینے والا ہے۔ اگر اللہ نے جس طرح سے ہماری زندگی اور موت لی رکھی ہے، ہم کو اگر لکھ رکھا ہے 60 سال جینا ہے تو ہم 61 سال نہیں جی سکتے اور نہ 59 سال جی سکتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری رزق بھی لکھ رکھی ہے، اگر اس نے مالدار ہونا ہمارے مقدر میں لکھا ہے تو ہم جائز راستے اور حلال راستے پر رہتے ہوئے بھی مالدار ہوں گے۔ لیکن ہم راتوں رات مالدار ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، وہ بھی بغیر محنت کے۔ اور جان لیں کہ محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، لوگ شارٹ کٹ میں بھی بننا چاہتے ہیں، محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں، اس چکر میں وہ جوئے کے عادی بنتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور روزی کی تلاش میں اچھا طریقہ اختیار کرو، روزی کی تلاش میں، روزی کی طلب میں اچھا طریقہ اختیار کرو۔ فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، کوئی بھی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنی قسمت کی پوری روزی جمع نہ کر لے، کما نہ لے۔ وہی رکھتا رہا، ہاں دیر ہو سکتی ہے، ہماری قسمت میں لکھا ہو کہ ابھی ہم لکھ پتی نہیں بنیں گے، ابھی ہم کروڑ پتی نہیں بنیں گے، بعد میں بنیں گے تو بنیں گے جب لکھا ہوگا، اور اگر نہیں لکھا نہیں بنیں گے تو ہم لاکھ جوئے کھیل لیں، ہم جوؤں کے ذریعے سے بھی مالدار نہیں ہو سکتے۔ تو مالداری اچھی چیز ہے، انسان اس کے لیے جائز طریقے اختیار کیے، اگر مقدر میں اس کے لکھپتی اور کروڑ پتی بننا لکھا ہے تو وہ بن جائے گا جائز طریقے سے، اس کے لیے ناجائز طریقے انسان کو نہیں اختیار کرنے چاہیے، اور ناجائز راستے پر چل کر کے کوئی انسان لکھپتی اور کروڑ پتی نہیں بن سکتا۔ اصل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے
کہ انسان کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ یا تو انسان کو وراثت میں ملے، باپ دادا ہمارے چھوڑ کر کے گئے ہوں تو ہم مال رکھ سکتے ہیں، اور پھر یا انسان کمائے۔ کمائی کے کل 4 طریقے ہو سکتے ہیں۔ انسان زراعت اور کھیتی کرے، انسان تجارت اور بزنس کر لے، انسان صنعت اور حرفت کوئی فن سیکھ لے، کوئی ہنر سیکھ لے، یا پھر انسان ملازمت اور نوکری کر لے۔ لیکن آج کل کا نوجوان، باپ نے اچھا کمایا، ایک شان سے زندگی گزاری، کالج کے دنوں میں ایسے ہی گھوم کر گزار دیا، کچھ پڑھ نہیں سکا، کہیں ملازمت کے لائق نہیں رہا، محنت کر نہیں سکتا، اب وہ سمجھتا ہے موبائل ابو نے لے کر کے دیا ہے، اسی سے ہم لکھپتی اور کروڑپتی بن جائیں۔ یہ انسان کو ناکارہ بنانے والی چیز ہے۔ انسان ناکارہ بنتا ہے، سماج میں ناکارہ نوجوانوں کی جو کثرت ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب شارٹ کٹ میں ہر شخص کمانا چاہتا ہے۔ وہ یا تو جائے گا تو سعودی ہی کمائے گا، یہاں جب تک رہے گا گھومے گا۔ بمبئی میں جا کر کے وہ کچڑا صاف کر سکتا ہے لیکن یہاں پر وہ مزدوری نہیں کر سکتا، یہاں پر وہ کام نہیں۔ سعودی میں جانے والا بندہ کیسے کیسے کام کر کے کماتا ہے وہ خود جانتا ہے، اس کے احوال خود پتہ کہ کیا کیا نہیں کرتا پیسہ کمانے والا۔ لیکن وہی بندہ جب ممبئی سے اور سعودی سے آتا ہے، وہ جبہ پہنتا ہے، بہترین خوشبو لگا کر کے گلی میں نکلتا ہے، تو انسان سمجھتا ہے کتنی شان کی زندگی ہے۔ نہیں، پیسے محنت ہی سے آتے ہیں، چاہے وہ سعودی میں کمائے بندہ، چاہے امریکہ میں کمائے، چاہے گاؤں پہ کمائے اپنے، چاہے ممبئی میں کمائے، پیسے محنت ہی سے آئیں گے۔ اور یہ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے کہ آپ موبائل سے گیم کھیل کر کے موبائل سے جو ہے پیسے کما لیں۔ آپ گما تو سکتے ہیں، ہاں 10-20 بار ہاریں گے، 1 بار جیتیں گے۔ کبھی کوئی، اصل میں یہ کمپنیاں ایسا کرتی کیوں ہے؟ ہمارے ملک کی آبادی 1 کروڑ 1 ارب 30 کروڑ، اگر 10% لوگ یہ گیم کھیلتے ہوں تو 13 کروڑ، ایک روپیہ اگر بندے نے لگایا تو 13 کروڑ روپیہ ہوا اس کے پاس، اور اگر 1 کروڑ کسی ایک شخص کو کمپنی نے دے دیا تو اس کے پاس 12 کروڑ بچ گئے۔ تو کمپنیاں اپنا الو سیدھا کر رہی ہیں، کسی کو کروڑپتی نہیں بنا رہی۔ یہ تو گیم، اور بھی طریقے ہیں اس زمانے میں کمائی کرنے کے، بہت سارے جو ہے ٹی وی چینلوں پر پروگرام آتے ہیں، سوال پوچھے جاتے ہیں، اس کا جواب کال سے دو، اس کی کال چارج کرتی ہے، انٹرنس فیس کرتی ہے، اس سے کمپنیاں کماتی ہیں۔ آپ کو آسان میسج آئے گا، میسج کا جواب دو، کروڑپتی بن جاؤ۔ پوچھا کیا جاتا ہے دلی بھارت میں ہے کہ پاکستان میں؟ کون بندہ نہیں جانتا، ظاہر سی بات ہے۔ وہ ایک روپیہ جو 50 کروڑ لوگوں سے لے گی کمپنی، تو اس میں اگر 1 کروڑ دے دیا تو اس کا کوئی نقصان تو ہے نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے انعام جیت لیا، یہ انعام نہیں جیتا ہے، آپ نے جوا کھیلا ہے، گرچہ 1 روپے کا کھیلا۔ اور حرمت میں 1 روپیہ یا 1 کروڑ روپیہ سب برابر ہے۔ آپ کا پیسہ ہارنا بھی گناہ ہے، پیسہ جیتنا بھی گناہ ہے۔ اگر آپ 1 روپیہ ہار کر کے آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ گنہگار نہیں ہوئے، اور اگر آپ جیت کر کے 1 کروڑ آتے ہیں تو بھی آپ گنہگار ہیں۔ تو شریعت کی نظر میں آپ گناہ کر رہے ہیں، اور گناہ بھی ایسا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کما گئے تو پھر کمائی کے بعد آپ کی، آپ کے اولاد کی، آپ کے بیوی بچوں کی جو پرورش ہوگی، وہ پرورش سے جو جسم بنے گا وہ جسم جہنم میں جانے کے لائق ہوگا۔ اور دوسرے دنیاوی طور پر بہت ساری قباحتیں ہیں، بہت سارے فساد ہیں، جوا کی وجہ سے پورے خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں، وہ کمانا نہیں چاہتے، اسی طرح سے موبائل پر مصروف رہتے ہیں۔ ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں، وہ یہ کہ ڈائریکٹ کوئی بچہ یا جوان جوا نہیں کھیلتا۔ جو موبائل میں گیم ہے، اس گیم کے ذریعے سے سکھلایا جاتا ہے۔ پہلے ایوارڈ اور ریوارڈ جیتتا ہے۔ کیا جیتتا ہے؟ ایوارڈ اور ریوارڈ جیتتا ہے، کچھ کوائنس اس کو ملتے ہیں، کچھ سکے ملتے ہیں۔ یہ اسٹیپ ہوتا ہے سکھانے کا کہ کھیلنا سیکھو بچے ابھی، پہلے ایوارڈ جیتو، ریوارڈ جیتو، کوائنس جیتو، سکے جیتو، اور پھر خود بعد میں پیسہ لگانے کی جب لت اور عادت لگ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہاتھ میں کھجلی ہونے لگتی، بے چین رہتا بندہ، بغیر کھیلے رہ نہیں سکتا۔ تو اپنے بچوں پر دھیان رکھے اور خود بھی اس سے دور رہے، ان گیموں سے، یہ ایوارڈ اور ریوارڈ کے چکر میں، کوائن اور سکوں کے چکر میں جو ہے بچوں کو نہ لگائیں۔ بچوں کو اگر موبائل کسی ضرورت سے دے تو ان پر نظر رکھیں، خود بھی ایسے کھیل سے دور رہیں اور جوا کے بالکل قریب نہ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کو اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی جو ہے توفیق دے، ہم سب کی اور ہم سب کے بچوں کی اصلاح فرمائے، ہم سب کو حلال
حلال اور جائز طریقے سے محنت سے کمانے کی توفیق دے. ہم سب کو جب تک زندہ رکھے ہمارے اعضاء جوارح ہمارے عقل و دماغ کو صحیح سلامت رکھے تاکہ ہم محنت سے کما سکیں. ہمارے لیے کسی بھی کام کو, کسی بھی مزدوری اور محنت کے کام کو ہمارے لیے معیوب نہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم خود کمائیں اور اپنے بال بچوں کی پرورش کر سکیں. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام و ایمان پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم والرؤوف الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر.